تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے خرچ ہوں گے اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 325 ارب روپے مختص کیے گئے ان کے لیے، اور آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے تھے ترقیاتی 4800، جن میں سے 2500 پروجیکٹس جو ہیں وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں اگلے 4 ماہ میں مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے بجٹ ان میں 31% اضافہ کیا گیا، اور آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی خصوصی کاوشوں سے 1 ارب روپے کا جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سال ہم 400 بلین کے سرپلس سے موجودہ فائنینشیل ایئر کو کلوز کرنے کی امید کر رہے ہیں، اور اگلے 4 ماہ میں 112 بلین سرپلس چھوڑ کر جائیں گے، یعنی 4 ماہ کے اختتام پر۔ یہ موٹے موٹے کچھ میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں ایس ایم تنویر صاحب اور سیکرٹری فائنانس مجاہد شیر دل صاحب آپ کو تفصیل دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گندم کے لیے روزانہ 25 کروڑ روپے سود ادا کر رہا تھا پنجاب، روزانہ کا، بینکوں کو، ٹھیک ہے جی، اس 25 کروڑ، اور اس وجہ سے 600 ارب روپے کا قرضہ ہو چکا تھا، اور اگر اسے ہم ادا نہ کرتے تو اس سال کے آخر تک یہ قرضہ 1100 ارب روپے ہو جانا تھا، سود کی وجہ سے بنیادی طور پر، اور 2025 کے آخر پر یہ رقم 2000 ارب روپے تک پہنچ جانی تھی، یعنی حکومت روزانہ 2025 میں 80 کروڑ روپے روزانہ سود ادا کر رہی ہوتی۔ چنانچہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پر 600 ارب روپے کا قرض اتارنے کا سلسلہ شروع کریں، اور یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کو 4 ماہ میں ہم یہ قرض اتار دیں گے۔ یہ پچھلی کسی حکومت نے، جو منتخب حکومتیں تھیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ بار بار کابینہ کو تجویز کیا جاتا تھا، اور اس طرح جو پیسے ہم بچائیں گے وہ صوبے کی بہتری پر لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو 80 سال سے زائد عمر کے پینشنرز ہیں ان کو 20% ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد اب ایس ایم تنویر صاحب مزید آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ایس ایم تنویر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو عامر میر صاحب نے بتایا، میں بجٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی
ایکسپورٹ بڑھے گی اور بہت بڑا آئی ٹی بوم آئے گا جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہیں. پاکستان بھی کافی آگے جائے گا. پنجاب کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے اس بجٹ میں رکھا گیا. اسٹیمپ ڈیوٹی جو پراپرٹی ٹرانسفر یا کسی کام پہ سجیسٹ کی گئی تھی بجٹ میں 3%، اس کو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو 1% کے اوپر ہی فکس کیا گیا. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگلے 4 مہینوں میں 65 بلین یعنی کہ 65 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ پچھلے سال میں 12 ارب روپے رکھے گئے تھے پورے سال میں. تو اس کو 65 ارب روپے رکھا گیا ہے اگلے 4 مہینے میں جو اس پہ اسپینڈ کریں گے. پنجاب میں جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہے، کنسٹرکشن کی اسکیمز ہیں، انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں 50% اس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگیٹ کیا گیا. پنجاب تھرمل پاور لمیٹڈ ایک کمپنی جو 1240 میگا واٹ کے اوپر RLNG بیس پلانٹ 2017 سے بن رہا ہے اور جو بھی وجوہات کی وجہ سے نہیں کمپلیٹ ہوا تھا، اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے 16 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر 31% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ کو. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 31% کو انکریز کیا گیا. عامر میر صاحب نے جیسے بات کی، یہ بہت بڑی اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. 600 ارب روپے بینک آف پنجاب سے اور ڈفرینٹ بینکوں سے لون لے کے جو گندم میں دیا گیا تھا، جس میں 25 کروڑ روپے ڈیلی کا آپ سود دے رہے ہیں. اور اگر اسی طرح سے ہاتھ چلتا رہے تو 2024 میں یہ 1000 ارب روپے ہو جائے گا اور 2025 میں یہ 2000 ارب ہو جائے گا، جس کے اوپر صرف جو آپ سود بھریں گے وہ کوئی 80 کروڑ روپے دن کا سود ہوگا. یہ اس بجٹ میں یہ 600 ارب روپے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس طرح سے جو پیسے سیونگ ہوگی وہ پنجاب کی عوام کے اوپر لگایا جائے گا. تو یہ سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے اس بجٹ میں جو کیا گیا. یہ بجٹ بہت ہی پیپل فرینڈلی بجٹ ہے، کوئی نیا ٹیکس اس پہ نہیں لگایا گیا. آئی ٹی اور ٹیکنالوجی پارک بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی زون کا بھی قیام کر دیا گیا. یہ اس کے ہائی لائٹس تھے جو بجٹ کے تھے، میں نے آپ کو بتا دیے. اگر کوئی اور ڈیٹیل آپ کا سوال ہوگا تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کا جواب دیں گے. سر، آپ نے 80% سے اوپر کا تو بتایا، 80 سال کی عمر سے جو کم ہے ان کی پینشن میں کس فارمولے کے تحت کتنی پرسنٹیج رکھی گئی ہے، جبکہ اصل تو وہی غریب لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، جو مہنگائی سے پس رہے ہیں، جن کو زیادہ بوجھ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جی مجاہد صاحب. اس میں 60 سے 80 والوں کا 5% ہے پینشن انکریز، لیکن ساتھ ہی آج نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا جس میں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ جس دن ہوتی ہے آپ کی تنخواہ رک جاتی ہے. جس دن ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تنخواہ رک جاتی ہے اور 1.5 سال لگتا ہے پینشن پیپرز کمپلیٹ کرنے کے لیے. آج نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہا ہے کیبنٹ کی منظوری سے کہ جس دن آپ ریٹائر ہوں گے آپ کی تنخواہ 65% تنخواہ آپ کو ڈے 1 سے ملتی رہے گی 1 سال کے لیے، جب تک آپ اپنے پینشن کے پیپرز پورے نہیں کرتے. سو یہ بہت بڑا ریلیف ہے پینشنرز کے لیے کہ ریٹائرمنٹ پہ ان کو تنخواہ ملتی رہے گی اور ان کو پینشن کے ویٹ کرنے میں وداؤٹ اینی سورس آف انکم نہیں رہنا پڑے گا. 70 ارب روپے جیسے کہ
4 महीने में, क्योंकि बजट में पैसे तो रखे जाते हैं लेकिन वो तमाम पैसे भी लगते भी हैं, तो इस हवाले से कोई मैकेनिज्म जी उसमें इस तरह से इस फॉर्म में मिलेगा क्योंकि ये आप मुजाहिद साहब बताते हैं। जी देखें, अभी जो चल रही थी रिलीफ वो जनरल सब्सिडी थी। आप सबको पता है कि जितने का आटे का एक बैग किसी अमीर को जिस प्राइस पे मिलता था उसी पे प्राइस पे किसी गरीब को भी मिलता था। टारगेटेड नहीं थी। सो ये आपकी बेटा जवाब ले लो। उसकी सब्सिडी टारगेटेड नहीं थी और यही एक वजह है कि जिससे कि ये जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि 600 अरब का जो लोन चढ़ा है और इस पे हम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो पेमेंट दूर की बात है, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर, हम लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहे थे, सूद। सो अब ये जो 70 बिलियन रखा गया 4 महीने में, ये होगा टारगेटेड सब्सिडी के लिए। और टारगेटेड सब्सिडी 2-3 तरह से हो सकती है। उसमें कैश ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उसमें आप सस्ती इसेंशियल कमोडिटीज़ भी दे सकते हैं। सो ये अभी हम 2-3 ऑप्शन है उस पर फाइनल करके कैबिनेट में लेके जाएंगे, लेकिन होगी टारगेटेड सब्सिडी। और इसमें बिस्क का डेटा बैंक भी हमारे पास है कि उसमें जो PMT लेट से 40 तक जो गरीब हैं उनको ये टारगेटेड सब्सिडी मिले। उसके अलावा सुबह अपनी भी रजिस्ट्री मैंने डेवलप कर ली है, सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। और तीसरा हमारे पास डेटा बैंक वो भी है कि जो लोग रमज़ान में फ्री आटा लेके गए थे। सो इन तीनों डेटा बैंक्स को मिक्स करके हम एक टारगेटेड सब्सिडी करेंगे जिसमें कि गरीबों को एक्चुअली ये रिलीफ दी जाएगी। सर एक थोड़ी सी ये जो 70 बिलियन की एलोकेशन है ये सिर्फ 4 महीने के 70 ये 4 महीने के लिए। सर मेरा आपसे सवाल है, मैं जानना पास ये फरमाइएगा कि आपने पहले जो एक मिनट आप इनके बाद आपके पास आ रहे हैं। देखिए ये जो उसमें 70 बिलियन का ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है हमने, वो इसी के लिए जिन लोगों की बिजली की फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का कंजम्पशन होती है महीने की, उसका बिल कोई आता है 2000 रुपये तक। फॉर एग्जांपल आटे की बोरी 10 kg की आजकल 1600 की है। सो ये कैश ट्रांसफ़र के थ्रू हम इन टारगेटेड सेगमेंट्स को जो सबसे गरीब हैं उनको हम ये ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनकी इनकम सप्लीमेंट हो जाए, उनके पास ये कैश आ जाएगा, उससे वो जो अपने अखराजात करना चाहते हैं पूरे वो कर सकेंगे। ये चॉइस उन पर छोड़ेंगे हम। मुझे ये कहिएगा कि ये जो बजट पेश हुआ है 2023-24 का, इसमें मजदूर तबके के लिए क्या रखा है कि मजदूर तबके की जो तनख्वाह 35% भी बढ़ाई है आपकी हुकूमत ने, अब मजीद इसमें क्या इजाफा होगा या कमी होगी? नहीं, इसमें जो मिनिमम वेज है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, इसमें पंजाब भी वो मिनिमम वेज उसके एडवांस लेके आएगा। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने भी ये फरमाया कि ये आप कैश के ज़रिए भी गरीब को ये वैसे तो सिविल सर्विसेज ने पहले भी ये ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट को कि बजाय आटा तकसीम करने के जो कैश जो है वो लोगों के फंड्स में ट्रांसफ़र किया जाए। तो अभी ये फैसला हो गया है कि कैश के ज़रिए गरीबों को दिया जाएगा या ये फाइनल नहीं हुआ? एक सवाल। दूसरा सर, EFOS सिस्टम जो है वो अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको जो है वो लेटेस्ट कंप्यूटर्स भी लोगों को देना पड़ेंगे, उसके लिए भी कोई बजट में कुछ चीज़ रखिए, क्योंकि महकमे जो है अब डिमांड कर रहे हैं अपने अपने बजट में, क्योंकि 3-4 हज़ार लैपटॉप जो है वो कम से कम और चाहिए उसके लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए। तो क्या इस बजट में EFOS सिस्टम के लिए भी आपने कुछ रखा है? बेसिकली IT सेक्टर में 10 बिलियन 10 अरब रुपया हमने 4 महीने के लिए एलोकेशन रखी है, जिसमें कि ये डेवलपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि
IT ٹریننگ ایجوکیشن IT بزنس انڈسٹری، اس میں پنجاب کی حد تک جتنے ٹیکس تھے جو کہ سیلز ٹیکس آن سروسز ہوتا ہے وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے. تو 2.6 ارب تو صرف اس کا بینیفٹ ہے جو IT سیکٹر کو جائے گا. باقی 10 بلین کے فنڈز رکھے ہوئے ہیں. البتہ محکموں کے پاس ایڈیکویٹ IT اکوپمنٹ ہے اور یہ EFOS چلانے کے لیے ان کو اتنے لیپ ٹاپ نہیں چاہیے. ایگزسٹنگ جو اکوپمنٹ محکموں کے پاس ہے، تمام 40 محکموں کے پاس، وہ ایڈیکویٹ ہے کہ اگر انہوں نے EFOS چلانا ہو. بٹ اگر کسی محکمے کو چاہیے تو پیسے ہم پیسے والا کیش ٹرانسفر والا صاحب آپ کا کیش ٹرانسفر کیا تھوڑا سیاسی نوعیت کا سوال ہے. آپ نے پریزنٹ کیا جو بھی فگرز آپ نے دیے، آپ نے کہا ایکٹ کے آرٹیکل 126 کے تحت آپ یہ 4 ایڈ کر لیتے ہیں سر. وہ کائنڈلی وہ دیجیے کیش والا. وہ یہ ہے کہ ابھی اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے، اس کے بعد الیکشن آنا ہے، تو نگران حکومت نے بھی اس میں ختم ہو جانا، ویڈنگ ڈیٹ ابھی اناؤنس ہونی ہے. تو اس کے جو اخراجات ہیں پنجاب حکومت وہ کتنے رکھتے ہیں آپ؟ کانسٹیٹیوشن میں جو جنرل الیکشن نیشنل یا پروونشل ہیں وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں آتے ہیں. سو صوبوں کی کوئی فائنینشیل ذمہ داری نہیں ہے جنرل یا پروونشل الیکشن کرانے کی. صوبوں کی ذمہ داری فائنینشلی صرف اور صرف لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کی ہے. البتہ ہم جنرل الیکشنز کے وقت انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ یوزلی 2-2.5 ارب ہوتا ہے، وہ ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں فور سیکیورٹی ڈیوٹی. لیکن الیکشنز کے کانڈکٹ کے لیے کوئی ذمہ داری صوبوں کی نہیں ہوتی، نہ پہلے کبھی پے کیا نہ. وہ بتا دیجیے گا جو اچھا جی، آپ کے سوال کا جواب رہ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نگران حکومت بنتی ہے جب تک الیکشنز کا انعقاد نہیں ہو جاتا، نگران حکومت کنٹینیو کرتی ہے. اور اگر اس میں کہیں سے کوئی ڈیلے ہے، تاخیر ہے، تو وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر جو اس میں عدالت نے نے 17.5% اضافہ کیا ہے. گورنمنٹ نے بھی اپنے امپلائیز کو 17.5% پینشن میں اضافہ کیا ہے. کیا پنجاب کے ریٹائرڈ ملازمین اتنے امیر اور کبیر ہیں کہ آپ نے 5% اضافہ کیا؟ تو کیا کسی سیاسی مطالبے میں آپ بڑھائیں گے پھر بعد میں کسی سیاسی لیڈر کے کہنے میں 17.5% کریں گے؟ آپ جو وفاق کے ملازمین ہیں اور جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی آپ تنخواہیں پے سلپ نکال کے دیکھ لیں. صوبائی حکومت کے ملازمین کی تنخواہیں وفاق والوں سے بہتر ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے وفاق نے ایک الاؤنس لائے تھے ڈسپیرٹی ریڈکشن. بیکاز ڈسپیرٹی ہے صوبوں پنجاب میں اسپیشلی تنخواہیں زیادہ ہیں اور آپ کی پینشن جو ہے وہ آپ کی تنخواہ سے ہی ڈٹرمن کی جاتی ہے. سو ہمارے یہاں ملازمین آلریڈی وفاق کے ملازمین سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے اس کے مطابق یہ انکریز دی ہے تاکہ جو ہمارے اور وفاق میں ایک ڈسپیرٹی ہوتی ہے وہ اور کم ہو جائے. جی میں تو صاحب کم سے کم تنخواہ میں ہر بار جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے.
لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ سونا نہیں کیا کہہ کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے ہر بجٹ میں بڑھا کے جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ اس تنخواہ کے اوپر یا جو بھی وہ اعلان کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ سیکٹر حکومت کے کنٹرول میں نہیں آتے یا وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا میکانزم آپ نے بنایا ہے کہ جو آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ کم از کم جو تنخواہ ہے وہ مزدور کی اتنی ہوگی لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی, تو اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ یہ صرف اعلان کی حد تک ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تو ڈیلی ویجز منیمم ویج سرکاری ملازمین کی وہ تو کور ہو جاتی ہے بیکاز سرکار پہ لازم ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کیا ہے اس کے مطابق آپ ڈیلی ویج دیں. جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا تعلق ہے وہ کام ہے انفورسمنٹ کا, اور انفورسمنٹ لا موجود ہے, قانون موجود ہے, اس کی انفورسمنٹ کرنی ہوتی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں. سو پرائیویٹ سیکٹر پہ یہ ایشو آف انفورسمنٹ ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کو یا پرائیویٹ ملازمین کو یہ نہیں ملتی. جہاں لیبس آتا ہے وہاں انفورسمنٹ کا کام ہے, بٹ کہیں نہ کہیں افیکٹ ضرور آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. سر وہ کیش کا یہ ہے کہ ابھی کیبنٹ نے اس پہ اپروول دینا ہے, لیکن موسٹ پرابلی یہ کیش ٹرانسفر ہی ہوگا, کیونکہ کیش ٹرانسفر ایک نیٹ کلین میکانزم ہے کہ جہاں کیش سیدھا ریسیپینٹ کے پاس چلا جاتا ہے, بیچ میں کوئی انٹرمیڈیری نہیں آتا. اور جہاں تک یہ ان کائنڈ چیزیں سبسڈی دینے کا تعلق ہے, یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہوتی. آپ اس کو مہینہ 2 مہینے تو انتظامیہ کی مدد سے آپ امپلیمنٹ کر جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پہ یہ مشکل ہوتی ہے. اس لیے موسٹ پرابلی, لیکن ابھی اس پہ سر یہ سوال سے ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس کچھ سامنے ہے, ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے, لیکن ڈاکومنٹس میں ہوتا تو کچھ بتا سکتے. لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے صرف ترقیاتی جو جاری اسکیمیں ان کے لیے بجٹ 325 ارب روپئے رکھے ہیں جو اس میں لکھا ہے, تو کیا اس جاری ترقیاتی اسکیموں میں وہ اسکیمیں بھی شامل ہیں جو چودھری پرویز الہی کے دور میں آخری سڑکیں بنی 100 ارب کی, اور اگر وہ اسکیمیں شامل ہیں تو پھر ان کے خلاف انٹیگریشن ڈپارٹمنٹ میں پرچے ہوئے, اور اگر نہیں ہوئے اور اگر آپ نے بجٹ نہیں رکھا تو وہ دیکھیں وہ چند اسکیمیں ظاہر ہے فلٹر تو ہوں گی, وہ جس میں کیسز دائر ہو چکے ہیں اور کرپشن کے الزامات ہیں, ظاہر ہے ان اسکیموں کو ایک مرتبہ ریویو کیا جائے گا. سر یہ فرمائیے آپ نے ذکر کیا کہ ہم جو ہے وہ قرض ختم کرنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے منتخب حکومت نے نہیں کیا. ایک طرف آپ جو ہے وہ قرضے اتاریں گے, ایک طرف آپ سبسڈی دیں گے. آپ کے پاس ایسا کیا میکانزم ہے جو کہ منتخب جو عہدیدار تھے ان کے پاس, بلکہ اس کے ساتھ ہی 600 بلین کا آپ فیڈ کے اوپر جو لون ہے وہ آپ واپس کرنے جا رہے ہیں, پے آف کرنے جا رہے ہیں. مینڈیٹ 4 مہینے کا ہے, اور یہ 4 مہینے کا ٹارگیٹ ہی اب رکھا ہے کٹ لائن ڈیٹ کے اوپر. کتنا پیسہ اس کے لیے رکھا ہے, کہاں سے آئے گا, والیوم آپ کا کیا ہے, یہ کس طرح سے میٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ بیسکلی پنجاب کا اگر ایک سرکولر ڈیٹ تھا وہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے جس کا کہ اتنا مطلب باقی سرکولر ڈیٹس کا تو آپ سب کو معلوم ہے یہ اتنا ویل نون نہیں تھا, لیکن پنجاب کا یہی ایک سرکولر ڈیٹ ہے, اور یہ جیسے بتایا منسٹر صاحب نے 600 ارب پہ پہنچ گیا ہوا تھا. اس میں اور یہ ڈے ٹو ڈے فنکشننگ میں آتا ہے, اس میں ہم نے ایلوکیشن پہلے بھی رکھی ہوتی تھیں, لیکن وہ ایلوکیشنز ریلیز کرنے کے لیے اس بار اپروول دے دیا, اور اس میں ایک بہت بڑا پورشن ہم پے آف کر چکے ہیں. جو تھوڑا سا پورشن اب رہ گیا ہے وہ پورشن ہم پے آف کریں گے انشاءاللہ اگلے 4 مہینے کے اندر. جی جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ میں پریس کانفرنس میں تو نہیں, لیکن آپ کو بجٹ بکس میں دکھا دوں گا. ہم نے کنسیڈریبل پورشن پے کر دیا ہے, اور جو باقی رہ گیا ہے وہ ہم اگلے 4 مہینے میں پے کریں گے. جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ڈیٹ تھا کہ اگر اس کو ابھی کیٹر نہ کرتے تو اگلے سال تک پنجاب فائنینشیل
मैनेजमेंट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाती, जैसे कि कई और सर्कुलर डेट हमारे हाथ से निकल चुके हैं। ये फरमाइएगा बजट तो पेश हो गया। यार इस तरफ से ही सारे सवाल आ रहे हैं, सबको करने दें। सवाल बहुत अहम है कि बजट आपने पेश कर दिया। इस्लामी भाई ने ये सवाल उठाया था कि आपने आइन का आर्टिकल बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख दी थी उस पर तो इलेक्शन नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका। तो क्या आईनी हो या अखलाकी हो या दीगर मामला हो, उसके तहत आपने कोई वफाक हो या इलेक्शन कमीशन से कोई तफसील मांगी, वजाहत मांगी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बजट पेश कर सकते हैं या नहीं इस पे? क्योंकि कानूनी और दीगर मामला तो कहीं उठेंगे सवाल, इस पर जरा तफसीली वजाहत फरमाइए। देखें, ये गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दी थी, चीफ मिनिस्टर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुंतखब किए थे, और ये गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट जब भी इलेक्शन की डेट देगी, पंजाब हुकूमत जो है निगरान ये इलेक्शन करवा के निकल जाएगी। थैंक यू। बस करिए। मेरी साहब एक आखिरी सवाल है, ये बताइए कि निगरान हुकूमत के जो कौल फेल है या इसके इक़दाम है, उससे ऐसे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया को पूछने के लिए आए थे। यार असी खड़े हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।